أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جتنے حضرات دین کی باتوں کو سننے سمجھنے بلکہ میں سمجھتا ہوں عمل کرنے کے لیے جمع ہے. اس کی بہت برکات ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب جب الہ آباد میں آئے تو وہاں مولانا ابو الوفا صاحب کا ایک جلسہ قائم کیا ہوا تھا، اصلاح المسلمین. تو اس کے جو نگراں تھے میرے ذریعے سے کہلوایا، جو انتظام کرتے تھے کہ جا کے کہو کہ اس الہ آباد میں جو دینی ایک ماحول قائم ہوا اس جلسے کو ایسا قائم ہوا ہے جو انہوں نے قائم کیا تھا. علماء برابر آتے رہے، بیان کرتے رہے، لوگوں کے گھروں میں کاروں میں بات پڑتی رہی، جس کی بنا پر کہا ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں، اصل کام نہیں واعظین کا ہے. مجھ سے خود کروایا. یہ نہیں کہ اب کوئی آگے تو واضح کا انکار، جلسے کا انکار نہیں. اس کے اندر بہت منافع ہے. عوام کے ساتھ ارتباط اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا. ارتباط ہمارا لڑکا سعودی میں رہتا ہے، تمام ملکوں میں عرب، کہتا ابا عوام میں عربوں میں کوئی ربط ضبط دین سے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ عوام سے ان کا ربط نہیں ہے. علماء عوام کا کوئی ربط ہی نہیں ہے ملکوں میں. حرم میں گئے، کچھ سن لیا، کچھ کر لیا. جو یہاں ربط ضبط ہے عوام میں اور علماء میں، اس کی وجہ سے دین باقی ہے. دین باقی. یہ ربط و ضبط جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. کتنی ہی نہیں سنے، ایک بات تو سن لیں گے. 100 مرتبہ میں داخل وغیرہ بعد میں آیا ہے تو 100 باتیں اس کو یاد ہی ہوئی ہے. ہمارے یہاں تک امام محمد صاحب بہت کہتے تھے کہ اے لوگوں جو وعظ لے جاتے ہو تو یہ عہد کر کے جاؤ کہ ایک بات ضرور یاد کریں گے. ایک بات کہا ہماری کئی وعظ تم سنتے ہو سال بھر میں تو 10 ہے تو 10 بات یاد آ گئی. بہت امام محمد صاحب کہتے ایک بات یہ سوچ کے جاؤ کہ ایک بات ہم ضرور اس میں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ اس طریقے سے ارادہ ہوگا تو بہت سی باتیں تمہارے ذہن میں آ جائیں گی. تو خود ہمارا لڑکا کہتا تھا، بہت وائز بھی ہے، سب کچھ ہے، کہتا عوام میں علماء میں کوئی ربط نہیں ہے. عربوں میں اپنے طور پر پڑھ لیا، کیا پڑھے گا آدمی. خود ایک صاحب آ رہے تھے لیبیا سے، بڑے ہمارے آدمی تھے. کہا مولانا میں مصر میں اترا ہے اور میں نے وضو کرنے کے ڈھنگ بھی وہاں کے عوام کو نہیں پایا. وضو بھی نہیں کرنے جایا. یہاں ابھی انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ وضو کرنے کے ڈھنگ رہا ہو. اس کی برکات ہے. عوام علماء کا ربط رہے گا، چلتے چلاتے کچھ باتیں اس کو معلوم ہو جائیں گی. اس طرح سے ربط جو ارتباط ہے ہمارا اور آپ کا، یہ بہت ہی کارگر، بہت ہی مفید ہے.
بہت ہی مفید. اللہ تعالیٰ اس ربط کو باقی رکھے. علماء کا عوام کا جو ایک ربط ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. 90 ہے سال ہمیشہ آتے ہیں لوگ. اب مولانا عبدالشکور صاحب نے کہا جیسا مانا وہ بادشاہ ہے. وہ جو حضرت کہتے ہیں سب لوگ حضرت کی تعریف کرتے ہیں کہ الہ آباد میں بہت کام ہوا, اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ مجھ سے کیا کام ہوا, کام تو ان جلسوں سے ہوا ہے اور زمین کو ہموار انہوں نے کیا, بیج میں نے ڈالا ہے. ماشاء رسول اللہ صاحب. اور خود اس کے نگراں سے کہا کہ بھائی کام تو اصل وہ ہوا جو جلسے سے ہوا ہے, ہموار ہوگی زمین, عقائد تو درست ہو گئے اس سے. اب مولانا ابوالوفا صاحب جب تقریر کرے کہ عقائد نہیں درست ہوگا. ماں عبدالشکور صاحب, ماں ابوالوفا صاحب 50 سال وہاں واس رہے ہیں. حضرت علی میں ابھی تشریف لے گئے, جانے لگے مشوار میں. کہا حضرت میں اس مسلمین کی جلسے میں جا رہا ہوں. کہا جائیے, میں جنت دوزخ کا بیان کیجیے گا. وہاں علی میاں سے وہاں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت اور دوزخ کا ذکر کیجیے گا. حضرت یہ تو میرے پاس یہ موادی نہیں. علی نے کہا میرے پاس موادی نہیں جنت اور دوزخ میں چلیے. کہا میں دیتا ہوں, اٹھیں اور کتاب نکالا, یہ بیان کیجیے گا. یہ آج کی مریض اس کو لوگ بیکار سمجھتے ہیں. حضرت خود علی بھی آیا, بیٹھے ہوئے تھے. عالم نے بات کیا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ آیت پڑھی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آیت ایک ہے, پہلی مرتبہ سنا کہا آنا وہاں آ گیا, وقت آ گیا. خدا نہیں آیا ڈاکوؤں کا سردار ایک آج سنتا ہے وہاں میں بدل گیا. الم یعنی للذین, یہ پڑھا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگ قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ ڈاکو ڈاکے کے لیے جا رہے تھے, چارداری پھیلا رہے تھے غلط نیت سے, اسی وقت یہ آواز آئی. کہاں آنا وہاں وہیں سے لوٹ آئے. اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی میرا دل بدل گیا, اب تم لوگ جو چاہ کرو. الم یعنی للذین آمنوا ایک آیت سنا بدل گئے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایسا توبہ کیا کہ جتنا ڈاکہ ڈالا تھا سب کو واپس کیا. توبہ یہ ہے توبہ. کہا جاتا ہے توبہ میں شرط کہ ہم حقوق اللہ کو بھی ادا کریں گے, حقوق العباد کو بھی ادا کریں گے. حقوق اللہ کو ادا کریں. نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں تو نماز پڑھو. توبہ کا مطلب یہی ہے. توبہ رسمی نہ رکھو, بنیادی چیز. توبہ حقیقی یہی ہے کہ حقوق اللہ کو ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرو. جو شخص اپنی نماز کو قضا کرنے لگتا تھا, ماشاء رسول اللہ صاحب فرماتے تھے یہ اصلی توبہ اس نے کیا نماز کی قضا. اور حقوق العباد یہ تو بہت نادر چیز ہے. حضرت فضیل بن عیاض نے ارادہ کیا کہ جتنا ڈاکے میں مال کمایا ہے رکھا ہے اس سب کو واپس کریں گے. کیا واپس لکھے ہوئے تھے اتفاق سے, جہاں جہاں ڈاکہ ڈالا تھا لکھے ہوئے. یہ بھی ہدایت کی بات تھی کہ فلاں جگہ سے 1 لاکھ کا ڈاکہ ڈالا تھا, فلاں جگہ 2 لاکھ ڈالا تھا, 10 لاکھ. ہر آدمی کے پاس گئے, کہا بھائی ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا, تمہارا ہم نے اتنا مال لوٹا تھا, یہ لے لو. لے لیا. ایک جگہ 2 جگہ, آخر میں چلتے رہتے آخر میں ختم ہو گیا. ان کے پاس تھا ہی نہیں. اور قرض خواہ موجود تھے. ایک یہودی کے یہاں گئے اور کہا بھائی میرے پاس تمہارا بھی اتنا میرے اوپر ذمہ ہے, میں نے ڈاکہ میں اتنا مال تھا, میرے پاس اب نہیں ہے, تم معاف کر دو. کہاں معاف نہیں کریں گے, ہمارے باغ میں مزدوری کرو اسے کٹاؤ, معاف نہیں کریں گے. خدا آپ پاشی کرنے لگے. یہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے آپ پاشی کرنے لگے.
اور اس میں کرتا رہا. لیکن یہودی بھی ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ مسلمان صحیح طور سے جب توبہ کرتا ہے تو وہ اینٹ پتھر کو بھی چھوڑ دیتا تھا تو سونا چاندی بن جاتا ہے. یہ اس کو معلوم تھا. اس نے اپنے کمرے میں جھولے میں ٹوبڑے میں اینٹ پتھر جمع کیا. امتحان لینا اس کا. کہا جا کے کہ طاق پر جو جھولا رکھا ہوا ہے اس کو لے آؤ. لے آئے. اسے انہیں دیا تو اینٹ پتھر کی وجہ سونا چاندی اس میں سے آیا. فوراً توبہ کیا. وہ مسلمان ہو گیا. وہ تھا کہ امت مسلمہ کا کوئی شخص اگر صحیح طور سے توبہ کرتا ہے تو اینٹ پتھر بھی چھوتا ہے تو سونا چاندی ہو جاتا ہے. فوراً ایمان قبول کیا اس نے. یہ ہے توبہ. ہماری آپ کی توبہ حقوق اللہ تک ہی نہ رہے, حقوق عباد تک رہے. حقوق اللہ میں نماز کی پابندی ہے. جہاں تک ہو سکے نماز کی شروع تک کر لو. ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھ لیا کرو. جب کوئی نماز کے اعادہ کرتا تھا کہا نماز شاہ رسول اللہ صاحب کہتے تھے کہ اصلی توبہ کیا ہے سنا, ہم کو یہ توبہ پسند ہے. ہم لوگ ہر وقت یہی سب بات کرتے ہیں. حقوق عباد کو ادا کرنا یہ تو بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز. توبہ کرنا, معافی مانگنا. معاملہ وہاں کا بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نجات دے, وہاں کے بعض گھر سے نجات دے. بہرحال کوشش تو آدمی کرنا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہرحال دوستو توبہ, اور ہمارے بزرگوں نے توبہ کیا ہو. ایک آیت میں میں اس میں بیان کرتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا؟ ایک ہی آیت سنا ہے. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے, ڈر جائے, اور اس کے بعد کار پلٹ ہو گیا؟ معلوم ہوا کہ واز سننے سے بھی حالات بدلتے ہیں, اصلاح ہوتی ہے. چنانچہ الہ آباد کے متعلق یہ ہے, وہاں شاہ رسول اللہ کے بارے میں لوگ گئے بڑے بڑے علماء, الہ آباد کی حالت بہت اچھی ہے, بہت وہاں دینداری ہے. یہ ہے حضرت ہمارے فرماتے ہیں کیا کہ وہ جو واز ہوتا تھا اس کا یہ اثر ہے. ہم نے تو آگے دیے جا رہا ہے, کچھ نہیں ہم نے کیا ہے. اپنے کام کی نفی اور واز کی جو مجالس سے واز قائم ہوئے جس کی وجہ سے پبلک ہزار جمع ہوتے تھے لوگ. معلوم ہوا کہ واز بہت بڑی چیز ہے. تو ارتباط ہوتا ہے. واز سے کیا ہوتا ہے؟ ارتباط, باہم تعلقات. لوگ جلسے میں جاتے تھے, خود ہم لوگ ملا وہ کیا مسئلہ ہے, ہم موقع مل جاتا ہے, یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, بہت سے مسائل سے واقفی ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی جائے. واز بہت بڑی چیز ہے. الواز الدینی, ایک مصری عالم نے لکھا الواز الدینی, کتاب کا نام ہے الواز الدینی. سناتے مصری عالم کی کتاب ہے. واز ہمارے مولانا اسماعیل صاحب شہید بھی کرتے تھے واز. مولانا محمد قاسم صاحب واز کرتے تھے, وہاں تھانی میں واز کرتے تھے. کتنی اصلاحات ہوئی ہے وہاں. اسماعیل صاحب شہید کا واز تو مشہور ہے. دہلی جامع مسجد میں نکلے اس طرف تو وہاں ایک بدکار عورت کی جگہ تھی, تشریف لے گئے وہاں. معلوم تھا ان کو کنگی خرگٹ آیا, وہاں ناچ گانا شراب نوشی تھی. خرگٹ آیا, جا کے کہا گھر میں کہ ایک فقیر آیا وہ بھیک مانگ رہا ہے. فقیر آیا ہے, جا کہا کہ فقیر آیا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے, کچھ بھیجا؟ کہا نہیں, میں یہ بھیک نہیں چاہتا, میں کچھ سناتا ہوں تب لیتا ہوں. میں جب سناتا ہوں کچھ تب لیتا ہوں. گئے, رقص شراب نوشی سب کچھ جاری تھا, سب کچھ جاری تھا. اسی میں بچھا دیا اپنے رومال اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جو عورتیں تھیں احسن تقویم والی آیت بھی پڑھی. کہا دیکھو اللہ نے تم کو احسن تقویم میں بنایا ہے, خود اللہ کہہ رہا ہے. ایسی صورت میں یہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اتنا اثر ہوا, مختصر کر رہا ہوں کہ مہندی لگائے ہوئے تھے رگڑنے لگے.
اور مہندی کے بجائے خون گرنے لگا، ایسے توبہ کیا. یہ بات حضرت امام محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ بات تو وہاں شہید کرتے تھے جن کو لوگ گالی دیتے ہیں، بات تو مری بہت پریشان. انہوں نے کہا وہاں شہید نے کہ یہ نہیں، اپنے کو بچاؤ، سنبھالو، جو تمہارے آشرا بہت ہیں انہیں سے شادی کر لو. بہرحال وہ سب ہوئے. اس کے بعد بہار میں گئے، دال ڈالنے کے لیے گئے، بڑوں کے دال. کسی نے کہا بتا تم اس حال میں اچھی تھی یا اس حال میں اچھی ہے؟ کہا اس حال میں ہم خدا کے نافرمان سے کیا اچھے تھے، اس حال میں ہم اچھے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اور ایسا ایمان ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. دوستو یہ آواز ہی کا تھا، بات نہیں بتایا. وہاں نصیحت ہے، یہ ہونا چاہیے علماء. لکل شیء زکات ولی علم پاس، لفظ میں فرق ہو لگتا ہے. لکل شیء زکات، ہر چیز کے لیے زکات ہے، اور علم کی زکات واضح ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی برکت سے لوگوں کو نفع دے. بات کی وجہ سے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دین کی باتوں کرنے کا موقع ملتا ہے. اس بنا پر اس کا سلسلہ رہنا ہی چاہیے. اجتماعات ہوں، دین کی باتیں، سیدھی سادھی باتیں، کوئی اختلافی بات نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ سلسلہ جو چل رہا ہے نہایت اہم ہے، عظیم سلسلہ یہ ہے. تو ہمارا لڑکا یہ کہتا ہے کہ ابا دوسرے ممالک میں عوام اور اس کا ربط نہیں، اس وجہ سے ظاہری جو مسائل دینی ہیں ان سے ناواقف ہو، کچھ نہیں یاد ہے. اس بنا پر یہ سلسلہ جو جاری ہے ہمارا، اس کو جاری رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ جتنا مرتب ہوگا اتنی انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد بھی مرتب ہوں گے اور جاری ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق دیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں بھی الحمدللہ 17 سال سے چل رہا ہے، 17 سال سے چل رہا ہے. ماشاء اللہ صاحب کے یہاں یہ سلسلے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باقی رکھے. دین کی باتیں سننے کے سنانے کا ایک سلسلہ جو ہے یہ قائم رہے. تو انشاءاللہ العزیز دین کی ضروری باتوں سے تو آگاہ ہو جائیں گے لوگ، ملنے جلنے سے بھی دین کی باتیں. حضرت تھانوی نے کتاب لکھا صفائی معاملات. بہت سے علماء میں نہیں جانتے، لیکن عوام جو حضرت یہاں جاتے تھے تو صفائی معاملات میں اتنا سنتے تھے. ان کی خصوصیت تھی کہ جاہل آدمی علماء کو بتلاتے تھے کہ یہ صفائی معاملات کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. تو ان چیزوں کا علم رہنے سہنے سے علماء کے ساتھ بہت سی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نماز ہے، روزے ہے، نمازی ہی پڑھ رہا ہے. بہت سے دیہاتی پڑھتے ہیں، نہیں آتا. علماء ہوتے ہیں بتاتے ہیں بھائی اس طرح وضو کرو، اس طرح نماز کرو. آتا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی تھے جائیں، وہ وضو کر رہے تھے. حضرت حسن اور حسین کی زمانے کی بات ہے، وہ دیکھ رہے تھے. تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ یہ بوڑھا جو ہے غلط وضو کر رہا ہے اور یہی اس کے بچے بھی سیکھیں گے، اس وجہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے. لکھا ہوا کہ کتاب الاعتصام میں ہے. ان دونوں نے کیا کہ یہ بوڑھے آدمی ہیں لیکن وضو سنت کے خلاف کر رہا ہے، تو ہم لوگ کو ان کو سکھانا چاہیے. یہ بھی سوچا ہے، کہا یہ بوڑھے ہیں جلدی مانیں گے نہیں ہم لوگ کی بات، ناگوار ہو جائیں گے لوگوں کو. یہ بھی کہا تو آپس میں طے کیا کہ ہم لوگ وضو کر کے دکھاویں ان کو. جہاں سے دونوں بھائی بیٹھ گئے کہ بڑے میاں ہم کو وضو کرنے کا طریقہ بتا دیجیے، ہم کرتے ہیں وضو، آپ دیکھیے اگر صحیح کرتے ہو تو صحیح، ورنہ تب بھی کیجیے. ہم لوگوں کو کرنے لگے وضو. وہ بوڑھا رونے لگا، کہا بیٹا تم لوگ صحیح وضو کر رہے ہو، ہم ہی غلط کر رہے ہیں. پھر سکھایا اس طرح سیکھے، وضو سیکھ گیا، وضو کرنے کے ڈھنگ بھی سیکھ گیا. اس طریقے سے کتنی لطف اور تلطف ہم نے خود سنا ہے ماشاء اللہ سے. اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف متعین ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اصلاح کے لیے تلطف یعنی نرمی متعین ہے. میں نے خود سنا ہے تلطف، کوئی بات نرمی سے کہوں.
ڈانٹ کے نہ کہو، شفقت کے ساتھ کہو، اس طرح وضو کیا جاتا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی ایک ڈھنگ ہونا چاہیے۔ امر بالمعروف، سب سے پہلی چیز امر بالمعروف نہی منکر کے لیے علم ہے، علم ہے، اس کے بعد رفق ہے، اس کے بعد حلم ہے۔ تین چیزوں سے مرکب ہے امر بالمعروف نہی منکر۔ پہلی چیز علم، دوسری بات رفق، نرمی سے کہو، اور اس کے بعد بھی وہ سختی کرے تو حلم اختیار کرو۔ تین چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ رفق کے بعد اب آپ جو چاہیں اس کو کہہ دیں، نہیں، وہ اگر کوئی بات سخت کہے تو حلم اختیار کرے۔ علم، رفق، علم صحیح، تو اس کو امر بالمعروف کرنا ہے تو معروف کا علم رکھو اور منہی گناہ کا علم رکھو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم معروف کو منکر کر دو اور منکر کو معروف کر دو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے علم ضروری ہے معروف پر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رفق ہے، نرمی سے سکھاؤ، اور اس کے باوجود بھی وہ سخت بات کہے تو حلم اختیار کرو، بد باری، لڑو نہیں، دبا تھوڑی۔ علم، اس کے بعد رفق، اس کے بعد علم، ان تینوں چیزوں کو قولوا قولا لینا، قولوا قولا، فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت موسیٰ، قولوا قولا لینا، ان سے نرم بات کرو۔ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کے زمانے میں دونوں کی ضرورت ہے، نرمی کی بھی ضرورت ہے، کہیں سختی کی ضرورت ہے، کہیں سختی کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر امر مجتمع ہو جائے کہ یہاں نرمی کریں یا سختی، تو نرمی کو ترجیح دو، یہ زیادہ نافع ہے۔ اگر نرمی یہ بس سختی کیا طوفان مچ جائے گا، اور سختی یہ نرمی کا تو کوئی نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا، اس کا ضرر کم۔ ایسا ہے کہ دیگچی میں گرم اس میں ڈال دو بھبک جائے گی، اسی طریقے سے شہوت کی آگ اس کے ہے، اس میں اگر تم سختی سے پیش آؤ گے تو اس کے اندر اور شہوت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ نرم گو لیکن مگو غیر ثواب، معروف کرتے ہیں، نرم گو لیکن مگو غیر ثواب، نرم کہو لیکن خلاف شرع نہ کرو۔ نرمی ہر چیز کے لیے ایک نرمی بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ تم امر بالمعروف نہی منکر کے لیے رفق کو اختیار کرو، لطف کو اختیار کرو، سختی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ دوستو، ان چیزوں کا علم بھی ضروری ہے۔ امر بالمعروف نہی منکر کتب اعظم ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی منکر کتب دین کا کتب اعظم ہے۔ جیسے کوئی وہ چکی ہے، کتب اعظم بیج والا ہوتا ہے، اس طرح اس چیز کو بچائے رکھو تاکہ دین کی چکی چلتی رہے۔ رحل اسلام یدور علی الرفق، اسلام کی چکی نرمی پہ چل رہی ہے، سختی اختیار کرو تو ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ بات آئی، عوام اور خواص اہل علم ربط ہونا چاہیے۔ اہل علم بھی شفقت سے رہے۔ اہل علم کو ہے کہ اپنی بات کو لطف کے ساتھ کرو، اس کے کڑواپن کو دور کرو، اس کے اندر رفق کی نرمی سے اس کو شیریں بناؤ، کیونکہ وہ شریعت سے جو دور ہے اس کے کڑواپن کی وجہ سے۔ اگر تمہیں امر بالمعروف کڑواپن سے کیا تو کیا آپ کو آگ لگ جائے گی۔ اس وجہ سے اس کی کڑواپن کو نرمی سے دور کرو۔ جو کوئی دوا ہوتی ہے کڑوی، تو اس میں بتاشا میں کھلائی جاتی ہے، کھا کر کے چوہا ہو جائے دوا، بتاشے میں کھائے تو ہم لوگ بھی کھائے پیے ہیں۔ اس طرح میں دوستوں، امر بالمعروف ان کا مستقل ایک باب ہے، کتب اعظم کتب ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق برکت سمجھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو۔ تو دوسرے ملکوں میں جو کمی ہے وہ ارتباط نہ ہونے دیتے ہیں، علماء میں عوام میں ارتباط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی ارتباط ہے، اتنا لوگ آگے کہیں آئیں گے جلدی چل جائے، حرم میں ڈھونڈ آئی کہیں نہیں ملیں گے، سب اندر آ جائیں گے۔ حرم میں بھی کتنے لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہی دیکھیں، چند آدمی رہتے ہیں سنانے والے علماء کے ہیں۔ یہاں الحمدللہ ہر جگہ جہاں بھی آئیے ملیں گے آدمی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھے، بلکہ مزید فرمائے، اس کے نفع کو عام اور کام فرمائے۔ علم دین سے واقفیت سب سے پہلی تو علم ہی ہے، علم صحیح رہے گا تو عمل صحیح رہے گا،
اور عمل صحیح رہے گا تو خدا کے یہاں مقبول ہوگا، خدا کے یہاں قبولیت کے لیے علم صحیح کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ حضرات تشریف لائے، مجھے بہت خوشی ہے اور بڑا بھی اجتماع ہو جاتا ہے الحمدللہ، برابر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی اس کی برکت سے، وہاں کی برکت سے نہیں، یہاں کی برکت سے وہاں بھی ہو گیا ہے۔ کتنے آدمی تھے آپ لوگ آئے ہیں وہاں، بولے کہاں اجتماع ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہاں کی برکت، ہم کہتے ہیں یہاں کی برکت۔ ہم نے یہ کہا، عبداللہ کابلی بھی تھے بہت، میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے گزار کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، مولانا تھے بہت بہت وہ بھی تھے۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے مجھ کو ہو کہ وہ لڑکے جو بالکل نا امید تھے، نامود ہم لوگ تھے کہ یہ پڑھے گا، ماں خلیل احمد صاحب لے آئے اور تو حافظ قرآن قاری قرآن ہو گئے۔ آج ہمارا پودا پڑھا رہا ہے، پورے لوگ متاثر ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ تو آئے بہت متاثر، پورے شہر کے لوگ متاثر ہیں کہ گجرات سے لڑکا پڑھ کے آیا ہے۔ ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ گجرات کا دین ہے، بہت عمدہ پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پورے عورتیں جھنڈ اٹھے آ رہے ہیں پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دیں، ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کی توفیق دیں، ایک دوسرے سے نفع۔ اس میں آل نہ کرو، اس میں تکبر نہ کرو، جھکو۔ اللہ تعالیٰ علم کے لیے جھکنا یہ کار ثواب ہے۔ بپرس ہر سے ندانی کی دل پرسیدن دلیل راہ تو باشد بھائی جدان آئی، جو کچھ نہیں جانتے ہو پوچھو۔ آئیے اس کا علاج کیا ہے؟ سوال ہے۔ کوئی چیز تم نہیں جانتے سوال کرو، معلوم ہو جائے۔ اس میں آل نہ کرو۔ بپرس ہر کے ندانی کی دل پرسیدن دلیل راہ تو باشد بھائی جدان آئی، پوچھو جو نہیں جانتے ہو، پوچھو گے دانائی کو پہنچو گے، نہیں پوچھو گے جہاں وہی رہ جاؤ گے مرغی کے بچے کی طرح، کچھ نہیں تم کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم سے تعلق، علم تو اصل بنیادی چیز ہے، وہ علم تو معلم ہے۔ حضور نے فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لوگ پڑھا رہے تھے، اب کچھ لوگ ذکر کرتا ہے، کہاں بیٹھے؟ معلمین کے سب میں بیٹھے، ہلکے میں حضور بیٹھے، وہ علم تو معلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم صحیح عطا فرمائے اور اس کو عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ علم صحیح آئے گا، عمل پر ابھارے گا وہ۔ علم صحیح، علم کے اگر کھوٹ ہے تو عمل کے اندر بھی کھوٹ رہے گا۔ علم صحیح حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو علم بہت دیر لگائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سے منصف فرمائے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ مہینہ شہر مبارک ہے، شہر عظیم ہے، اللہ علیہ حضور یہ تعریف کر سکتے کوئی کر سکتا ہے؟ شہر عظیم ہے، بڑا مہینہ ہے، اس میں بڑے مہینے کی قدر بھی ہونی چاہیے۔ اس میں معاشی سے بچو، جود و سخا کو ذرا سے بڑھاؤ، کچھ خرچ بھی کرو۔ جود و سخا عظیم ہے تو عظیم چیز کے عمل بھی کرو، جہاں تو ہو سکے استغفار، توبہ، کلمہ طیبہ، تلاوت، اس کا کچھ ہی اہتمام زیادہ کر دو، انشاءاللہ العزیز بہت کچھ پاؤ گے وہاں پر۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھیں اور شہر عظیم کے قدر کی توفیق مرحمت فرمائے، تلاوت حقیقی تلاوت کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جود و سخا، تواضع و انکسار جو اس کی خصوصیات ہیں اخلاقی، یا اللہ ان کو بھی ہمارے اندر پیوست فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دین کا نفع پہنچائے، دنیا کا نفع پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں دے آیا تھا، وہ دے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ اصل ہے، بنیادی چیز ہے، اصل کتاب و سنت، اس کو پیش نظر رکھو گے انشاءاللہ ترقی کرو گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔